بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کی رائے کے ساتھ میں ہوں رجا کفیل. ناظرین، آج اس اہم ترین پروگرام میں میرے ساتھ مہمان ہیں سلیم بٹ صاحب. یہ آزاد کشمیر کے سابق وزیر اور جو وادی ون جو کراچی ہے اس سے 2 بار یہ ممبر اسمبلی منتخب ہوئے ہیں. ان کے ساتھ ہیں سینئر تجزیہ کار اعجاز عباسی صاحب. اور آج ہم نے ایک موضوع پہ بات کریں گے کہ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں جو پاکستان میں مقیم مہاجرین جموں و کشمیر کی 12 نشستیں ہیں، اس کے اوپر ہم بات کریں گے کہ ایک نئی بحث چل پڑی ہے اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے مطالبہ کیا ہے کہ جو مہاجرین جموں و کشمیر کی جو 12 نشستیں ہیں اس کو فوری طور پر اس کو ختم کیا جائے. اور اس حوالے سے جو گزشتہ روز جو مظفر آباد میں جو عوامی ایکشن کمیٹی کے جو ذمہ داران ہیں انہوں نے مشترکہ پریس کانفرنس کی اور آئینی سوالات اٹھائے ہیں ان مہاجرین نشستوں کے حوالے سے. آج وہ سارے سوالات ہم محترم سلیم بٹ صاحب کے سامنے رکھیں گے. یہ مہاجرین جموں و کشمیر کی نمائندگی کرتے ہیں اور ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو مہاجرین کی نشستیں ہیں ان کا تحریک آزاد کشمیر میں کیا کردار ہے اور کیا یہ نشستیں بحال ہونی چاہیے اور اگر اس کے ختم ہونے ہوئے تو ان کے ختم ہونے سے مسئلہ کشمیر پر کیا فرق پڑے گا. جناب سلیم بٹ صاحب، آپ کو خوش آمدید. بہت شکریہ. ہمارے آپ کی رائے پروگرام میں. تو پہلا سوال ظاہر ہے جو برننگ ایشو ہے آزاد کشمیر کی سیاست کا، آزاد کشمیر کی حکومت، بلکہ جو آزاد کشمیر کے مستقبل کی سیاست ہے اس کے ساتھ یہ سوال جڑ گیا ہے کہ مہاجرین جموں و کشمیر مقیم پاکستان ان کے لیے جو آزاد کشمیر اسمبلی میں جو 12 نشستیں ہیں ان کا مستقبل کے حوالے سے سوال ہے. تو پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ جب یہ نشستیں رکھی گئی ہیں یہ کیوں رکھی گئی تھی، اور ہم پہلے اس پہ جاتے ہیں کہ رکھی کیوں گئی تھی نشستیں یہ. بہت شکریہ آپ نے انوائٹ کیا. اور ویسے بھی ایک مرحلہ ایسا آ چکا ہے اور اس میں ایک 12 سیٹوں کے اوپر ایک ایشو اٹھا. جیسا آپ کا سوال کہ کیوں رکھی گئی ہیں، تو دیکھیں کہیں نہ کہیں تو فیصلے ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے یہ 4 سال پہلے بھی رکھی گئی ہو سکتی ہے، پچھلی اسمبلی بھی رکھ سکتی تھی، 50-70 سال پہلے بھی ہو سکتی تھی. جب موقع ملا ہمارے بڑوں کا، بزرگوں کا، جب کانسٹیٹیوشن بننے لگا تو اس وقت ان کا فیصلہ ہوا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جموں اینڈ کشمیر ایک اکائی ہے، کیونکہ ہمارا کلیم جی پہ بھی ہے. اگر یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشنز کی بات کر رہے ہیں، 47 کی 14 اگست 1947 کی ڈیٹ کی بات کر رہے ہیں، تو اوورآل 85,000 مربع میل ایک اکائی، ایک اسٹیٹ ہے. جو بزرگ سمجھتے رہے تھے، جب ان کو موقع ملا ایک آئینی حیثیت کا، ایک اسمبلی فارم کرنے کا، تو انہوں نے محسوس کیا کہ ہم نمائندگی پورے اسٹیٹ کی کر رہے ہیں، کیونکہ ایک حصے پہ آکوپیشن ہے گی. تو ایک آکوپیشن ہے تو ظاہر ہے وہ اب وہ وہاں کے فیصلے، وہاں کی اس ٹائم کی جو ڈیوائیڈڈ لیڈرشپ وہ تو اکٹھا ہو کے نہیں کر سکتی تھی. یقیناً جو اے جے کے کی لیڈرشپ اس وقت تھی تو وہ پوری اسٹیٹ کی نمائندگی کرتی تھی کلیم تک. اس میں دورس جو بزرگوں کے فیصلے تھے پاپولیشن کے لحاظ سے انہوں نے نہیں کی. انہوں نے کہا کہ پاپولیشن کے لحاظ سے کریں گے تو بیس نہیں بنائی ان لوگوں نے، بزرگوں نے. اگر پاپولیشن کے لحاظ سے کریں گے تو پھر سیٹیں بہت زیادہ بن جانی تھیں آکیوپائڈ، کیونکہ وہ مائگریشن کم ہوئی. اور انہوں نے یہ رکھا کہ علامتی رکھنی تھی. علامتی مین اس سینس میں کہ 6 سیٹ ریزرو رکھ دی گئی، کہ 6 جموں کی، 6 ایکول رکھ دی گئی ویلی کی. ویلی کی بات یعنی ویلی سے کیا مراد ہے؟ ویلی مینس سری نگر اینڈ لداخ. سری نگر ویلی مینس، اور جموں مینس جموں الگ صوبہ. کشمیر کے دیکھیں 3 پروونس تھے، ایک تھی کشمیر، ایک تھا جموں اور ایک تھا لداخ. تو اس میں سے اے جے کے اور گلگت والی سائڈ سے یہاں رہے گی، باقی جموں اور اس میں بیشتر حصہ ویلی کو لداخ وہاں آکوپیشن میں چلا گیا. تو انہوں نے نمبر آف سیٹس کے ساتھ ایکولی 6 جموں اور 6 ویلی رکھی. حالانکہ ویلی کے لوگوں نے کم مائگریشن کی مگر پاپولیشن ویلی کی زیادہ ہے پار. مگر جموں کی پاپولیشن کم ہے، ان کی مائگریشن بہت زیادہ ہے گی. تو انہوں نے اپنے سمجھتے ہوئے کہ ہم پورے اسٹیٹ کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور وہ لوگ جب یہاں پار سے یہاں آ گئے تو ان کی نمائندگی بھی ساتھ ساتھ انہوں نے رکھی. تو یہ بنیاد بنی ہماری. اب وہی تسلسل چلا آ رہا تھا. اگلا کوئی سوال ہے؟ یعنی آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو اکابرین ہیں، جو آزاد کشمیر کے اکابرین، اس وقت کے اکابرین ہیں، انہوں نے ان کو نمائندگی جو پار سے، جو وادی سے اور جموں سے جو کشمیری مہاجرین یعنی مہاجر ہو کر پاکستان آ گئے، تاکہ ان کی نمائندگی سمبولک علامتی طور پر آزاد کشمیر اسمبلی میں موجود رہے. بالکل، انہوں نے اس سے بڑھ کے ہی کیا نمائندگی. انہوں نے براہ راست سمبولک سے ہٹ کے انہوں نے براہ راست نمائندگی، کیونکہ وہ
انہوں نے اب ووٹنگ کا رائٹس بھی تو دیکھیے نا براہ راست نمائندگی ہوگی کیونکہ ایکسسٹنس موجود تھا. سمبولیکلی انڈین نے سائڈز میں رکھی کیونکہ ہماری وہاں نشستیں موجود ہیں, انڈیا کی اسمبلی جو خالی رہتی ہے سمبولیکلی, کیونکہ یہاں کے لوگوں نے وہ مائگریشن کم کی تو وہ سمبولیکلی ہیں, اور یہاں فزیکلی مائگریشن ہو گئی تو انہوں نے فزیکلی یہاں سیٹس رکھی. اچھا ابھی صاحب, ابھی آپ کی طرف آتا ہوں میں کہ جیسے سلیم بٹ صاحب نے کہا کہ یہ جو کشمیری اکابرین ہیں جنہوں نے آئین بنایا, یعنی 1970 کا پھر 1974 کا جو آئین بنا, تو اس آئین میں یعنی رکھے گی, تو کیا یعنی ان سیٹوں کو رکھنے کا جو ایکشن کمیٹی نے مطالبہ کیا ہے کہ یہ جو نشستیں ہیں, یہ جو آزاد کشمیر کا آئین ہے اس کی بنیادی جو جز ہے آئین کے کہ اس کے خلاف ہے, یعنی یہ آزاد کشمیر کی جورسڈکشن سے ہی باہر ہے, تو کیا آپ کیا کہیں گے کہ یعنی جیسے سلیم بٹ صاحب نے کہا کہ یہ اس کی یعنی کشمیریت کی بنیاد پر رکھیں گے, تو کیا یہ ٹھیک ہے بات؟ کبیر صاحب بہت شکریہ. یہ جو بٹ صاحب نے بات کی تھی, ایک دور میں مسئلہ کشمیر اور مظفرآباد کو مسئلہ کشمیر کے تناظر میں یہ جو آزاد کشمیر ہے اس کو آزادی کے بیس کیمپ کہا جاتا تھا, لیکن 1970 اور 74 کا جو آئین 2 بنے, اس وقت ہمارے یہاں 74 کا عبوری ایکٹ نافذ ہے, اس میں آزاد کشمیر کو آئینی لحاظ سے کوئی بیس کیمپ قرار نہیں دیا گیا. اس میں حکومت پاکستان نے آزاد کشمیر اور حکومت پاکستان کے درمیان ایک کنٹریکٹ اور معاہدے کے تحت مسئلہ کشمیر اور اس سے تمام امور جتنے بھی ہیں فارن افیئر کے سارے معاملات سارے کے سارے 3rd شیڈول میں ڈال کر حکومت پاکستان کو دے دیے ہیں. جب مسئلہ کشمیر کے اوپر وہ اس وسیع تر تناظر میں کام ہو رہا تھا تو اس وقت تو بات سمجھ آ رہی تھی, اور اس کا تناظر یہی تھا کہ مقبوضہ کشمیر کی اسمبلی میں جس طرح 23 یا 24 سیٹیں نامزد رکھی ہوئی ہیں لیکن وہ خالی رکھی جاتی ہیں, وہ اس نقطہ سے رکھی جاتی ہیں کہ جب وہ اس نقطہ کہ جب کشمیر متحد ہو جائے گا تو جو علاقے اس کشمیر سے ہٹ کر ہمارے پاس اس وقت ہیں, آزاد کشمیر کا علاقہ ہے یا جی بی کا علاقہ ہے, تو ان کے علاقوں پر یا جو لوگ وہاں سے مائگریٹ ہو کر باہر آ گئے تھے ان کے لیے 23-24 سیٹیں علامتی طور پر. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے ہندوستان کی طرف جانے والے لوگوں سے یہ سیٹیں پر نہیں کی, انہوں نے علامتی طور پر اسی طرح علامتی طور پر یہ سیٹیں رکھی گئی تھیں. اس بنیاد پر پاکستان کے اندر بیٹھے جو مہاجرین تھے ان کے وہاں الیکشن کروانے کے لیے آزاد کشمیر کے ایکٹ میں یہ چیز شامل نہیں کی گئی کہ براہ راست الیکشن کروائیں, علامتی طور پر سیٹیں رکھی گئی تھی. نہ 1970 کے ایکٹ میں اور نہ 1974 کے ایکٹ میں اوپر جو ایکٹ نافذ ہیں ان میں پاکستان کی حدود کے اندر بیٹھنے والے مہاجرین کے لیے 12 سیٹیں وہاں براہ راست الیکشن کے ساتھ پر کرنے کی کوئی آئینی اور قانونی شک موجود نہیں تھی. یہ ابھی 2021 میں آ کر جب آزاد کشمیر 13ویں ترمیم ہوئی ہے تو مہاجرین جو 12 ممبران اسمبلی آزاد کشمیر میں نمائندگی کرتے ہیں 2018 یا 19 میں انہوں نے فاروق اظہر صاحب کی وساطت سے ان چیزوں کو, ان مہاجرین کی 12 نشستوں کو آئینی پوزیشن دلوا دی جو الیکشن رولز کے تحت ایک عرصے سے چلتی آئی تھیں. اگر یہ آئینی اور قانونی اس کی کوئی گنجائش تھی, میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ اس کی آئینی اور قانونی کو گنجائش تھی اپنی حدود اپنی ٹیریٹری کے باہر الیکشن سے پر کرنے کی, تو 70 کے ایکٹ میں یا اس سے پہلے جو ایکٹ نافذ تھے ان میں یہ بات کیوں شامل نہیں تھی. تو یہ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اب آزاد کشمیر میں جو لوکل اتھارٹی بنی ہوئی ہے, جو حکومت بنی ہوئی ہے, اس کے ذمہ نہ مسئلہ کشمیر پر کام کرنا ہے, وہ آزاد کشمیر کی ٹیریٹری کے اندر رہ کر لوگوں کے فلاح و بہبود کے لیے بنائی گئی اتھارٹی ہے. اس اتھارٹی کی ذمہ داری آزاد کشمیر کے حدود کے اندر ہے. اس اتھارٹی کے ساتھ جو اس کی حدود سے باہر لوگ رہتے ہیں ان کو حصے دار بنا دینا. اب دیکھیں نا, آزاد کشمیر میں اس وقت جو مہم چل رہی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ 12 مہاجرین ممبران اسمبلی جو ہیں ان کی کشمیری شریعت پر کسی نے سوال اٹھایا ہو. کشمیری شریعت تو ووٹ کی بنیاد پر نہیں ملتی, ممبر اسمبلی ہونے کی بنیاد پر نہیں ملتی, اس کے لیے اسٹیٹ سبجیکٹ ہے. جن جن لوگوں کے ہاتھ میں اسٹیٹ سبجیکٹ موجود ہے وہ کشمیری رہیں گے, وہ اپنے علاقوں سے جہاں سے مائگریٹ ہو کر آئے ہیں وہ پر پلیبیسائٹ کے وقت انہوں نے وہاں جانا ہے, انہوں نے وہاں رہ کر ووٹ پول کرنا ہے. پاکستان میں رہ کر ان کو پولنگ بوتھ بنا کر رائے شماری میں ووٹ بنانے کے لیے, ووٹ پول کرنے کے لیے کوئی پولنگ بوتھ نہیں بنے گا. جب آزاد کشمیر میں الگ لوکل اتھارٹی ہے, جی بی میں الگ لوکل اتھارٹی ہے, پار سری نگر میں الگ لوکل اتھارٹی ہے, تو اس لوکل اتھارٹی کے باہر رہنے والے لوگوں کو اس میں 1974 کا ایکٹ نافذ ہونے کے بعد نمائندگی دینے کا کوئی جواز بنتا نہیں ہے. اور پھر جس تناظر میں یہ سیٹیں رکھی گئی تھیں وہ کام بھی نہیں ہو سکا, اور یہ بھی پروو ہو گیا ہے کہ ان سیٹوں کا مزید رکھنا آزاد کشمیر کے لوگوں کا, جو کہ
30-40 लाख लोग रहते हैं, उनकी हदूद से बाहर उनके ऊपर सीटें रखना, उनके बुनियादी जो राइट्स हैं, फंडामेंटल जो राइट्स हैं, वो मुतासर करने के मुताबिक बात है। इसीलिए आज़ाद कश्मीर के अंदर एक मुहिम चल रही है कि इन सीटों को ख़त्म कर दिया जाए। हाँ, अलामती बुनियादों पर अगर वो रखना चाहता है तो अलग बात है, लेकिन जहाँ आपका दायरा नहीं जाता, जहाँ आपकी हुकूमत के इख्तियारात नहीं जाते, जहाँ आपका इलेक्शन कमीशन का दायरा नहीं है, जहाँ आपका कानून लागू नहीं होता, पाकिस्तान के उन इलाकों में, पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में, वहाँ जाकर पोलिंग बूथ बनाना और पोलिंग बूथ के लिए भी वहाँ के DC और SP और इन सारे लोगों से इलेक्शन करवाना, इसका दायरा है। दुनिया भर में इसकी कोई मिसाल मौजूद नहीं है। फ़लस्तीन के लोग भी दुनिया भर में आबाद हुए, जाकर उर्दन में जाकर आबाद हुए, उनके लिए तो कोई सीटें नहीं रखी गई। अफगानिस्तान का 50 लाख लोग बंदे वहाँ से बाहर निकल कर दुनिया भर में आबाद हैं, उनके लिए तो बाहर जाकर कोई सीटें नहीं रखी गई। खुद आज़ाद कश्मीर के 10 लाख लोग बरतानिया में बैठे हुए हैं। इस बुनियाद पर, जिस बुनियाद पर ये सीटें अगर ये कहा जाए तो फिर तो बरतानिया में भी ज़ाहिर है आपको हल्का बनाकर ज़ाहिर है कोई 10-20 सीट। अच्छा भट्ट साहब दोबारा मैं आपकी तरफ आता हूँ जी कि जो बड़ा सवाल है, जो एक्शन कमेटी का बड़ा सवाल है कि ये जो आज़ाद कश्मीर असम्बली है, आज़ाद कश्मीर असम्बली कि आज़ाद कश्मीर असम्बली का जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं, अक़वाम मुत्तहिदा की यानी करारदादें 1 दर्जन से ज़ायद यानी करारदादें मौजूद हैं UNCIP, उन करारदादों में जो आज़ाद कश्मीर असम्बली है, इसको लोकल अथॉरिटी के तौर पर असम्बली का वहाँ इसकी जो पहचान या इसका वहाँ जिक्र नहीं है। जब आज़ाद कश्मीर असम्बली UN करारदादों बनी है तो फिर माजरीन नशिस्तों का UN के साथ या अगर ख़त्म करने से क्या असर पड़ेगा? देखें, पहले आता है 2-3 बातें आती हैं इसमें कि फंडामेंटल राइट्स कहाँ मुतासिर हो रहे हैं। AJK की हदूद में लोग रहने वालों के, वो वहाँ कश्मीरी भी रहते हैं, अगर हम डिवाइड बरादरी करें सारे लोग रहते हैं, वैसे हम एक ही लोग हैं, तो कहाँ मुतासिर हो रहे हैं ये वजाहत नहीं हो पाती। वजाहत के लिए जो 2 बातें की जाती हैं वो कहते हैं फाइनेंशियल रिसोर्सेज हमारा सीटों पे लग रहे हैं और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है 12 सीटों के ऊपर, 2 के ऊपर। अच्छा, अब आती है बात के मुतालबा कर कौन रहा है। अगर मुतालबा पीपल्स पार्टी कर रही होती, पॉलिटिकल पार्टी, समझ में बात आती, नून कर रही होती, बात समझ में आती, PTI या जमात इस्लामी कर रही तो बात समझ में आती थी। जॉइंट एक्शन कमेटी, सिविल सोसाइटी, एक सिविल सोसाइटी फोरम आ गया, एक ट्रेडर एसोसिएशन, सिविल सोसाइटी फोरम, जिससे 10 से 12 हज़ार लोग उसके मेंबर्स होंगे। इस तरह तो कोई भी लाहौर चैम्बर भी उठ के कह देगा पंजाब के ऊपर कि भाई ये नहीं, हम तो नहीं मानते, इस आईनी अब तरमीम लेकर आए। रावलपिंडी ट्रेडर एसोसिएशन भी कह देंगे कि नहीं हमारी आईनी मुतालबा, तो उसका जवाब क्या होगा? ठीक है, आपकी जो है आपका मुतालबा होगा, आपके लिए ठीक होगा, अगर अवामी राय, अक्सरियती राय इसको फैसला दे देती है तो फिर यकीनन वो कानून या आइन में तरमीम हो सकती है, उसके लिए तरीक़ेकार मौजूद है, ये तो कोई भी उठ के कह सकता है। अच्छा, अब आती है आपकी बात UN की पोजीशन की बात करते हैं। हम आते हैं कि यानी जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं, यानी मसला इसको हम तो नथी करें कि मसला कश्मीर से है, यानी ये जो सीटें हैं अगर इनको कहीं इसको ख़त्म किया गया या इसको छेड़ा गया तो इससे मसला कश्मीर मुतासर होगा, खदशा है मुतासर होगा, तो इससे लिंक कहाँ है मसला कश्मीर? देखिए, मसला कश्मीर बिल्कुल लिंक है, आज़ाद कश्मीर के साथ भी लिंक है, गिलगित बल्तिस्तान के साथ भी लिंक है। गिलगित बल्तिस्तान के साथ वो कहते हैं हमें प्रोविंसेस, मुतालबा है ना उनका प्रोविंस का कि मतलब प्रोविंस डिक्लेयर कर दें, तो उसका क्यों नहीं डिक्लेयर हो सका? क्योंकि आज़ाद कश्मीर जो है UN की रेजोल्यूशन उसको इजाज़त नहीं देती है, बराह रास्त लिंक है, तो वरना अब तक सुबह बन जाना था उसको, तो मुतालबा उसका भी नहीं माना गया क्योंकि यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशंस के तहत इस पूरी इस खत्ते का फैसला होना है। इसी तरह मकबूजा कश्मीर की बात कर लेते हैं, भले वो 1 साइडेड भी रेजोल्यूशन पास कर ले, उनकी असम्बली भी पास कर ले, मगर UN की रेजोल्यूशंस के ऊपर वो हावी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती उसके ऊपर, तो वो भले वो फैसला कर हमने पाकिस्तान के साथ नहीं रहना, आज़ाद कश्मीर के साथ, गिलगित के साथ नहीं रहना, मगर वो अनएक्सेप्टेबल है जब तक यूनाइटेड नेशन की बाइंडिंग जो है, जो रेजोल्यूशन है वो पूरे AJ&K की बाइंडिंग है। तो वो जब तक अनफॉर्चुनेट ये फैसला प्रोलॉन्ग हो गया, अगर ये तो चंद साल पहले ही हो जाना चाहिए, जिस तरह सब 50 के दहाई में मसला हल इतना नहीं होना चाहिए था। 50 के दहाई में हो जाना। अगर इसको हम छेड़ते हैं, गिलगित को सुबह बनाते हैं, तो हम इस इकाई को छेड़ देते हैं। नहीं, हम असेंबली नशिस्तों पे आते हैं। माजरीन नशिस्त, अभी मसला माजरीन नशिस्तों पे है कि माजरीन नशिस्तें ख़त्म करने से मसला कश्मीर पर कैसे असर पड़ेगा? देखिए, ये क्या इम्पैक्ट क्या पड़ेगा आपके पास? इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि अब उसका आपका जेस्चर क्या जा रहेगा
یہ 12 سیٹیں یہاں پہ وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہو رہی اے جے کے، اس کے اندر دراڑ پڑ رہی ہے، ہماری اس اکائی میں دراڑ پڑ رہی ہے کہ یہ 12 سیٹیں لوگ کی الگ لوگ ہیں، یہ 12 سیٹوں والے یہ کشمیر کے لوگ، یہ گلگت کے لوگ، یہ جموں کے ڈوگرے، یہ لداخ جو ہیں ایک ہی اسٹیٹ کے لوگ ہیں نا، ایک ہی اسٹیٹ میں وہ دراڑ پڑنا شروع ہو رہی ہے، یہاں پہ تفریق شروع ہو رہی ہے گی. اب تفریق جب پڑنا شروع ہو جائے گی تو سمجھ لو آہستہ آہستہ پھر ہم اس تفریق کو جب بڑھاتے چلے جائیں گے تو وہ تقسیم چلائے گی، اور جو جنرلی ہندوستان بھی چاہتا ہے گا. ہندوستان کیا کر رہا ہے اس ٹائم؟ تو وہی یہی کر رہا ہے نا کہ اب پاپولیشن ڈیموگرافی سب بدل رہے گا، تو وہ 30 لاکھ اس نے آباد کرنے کا پلان کیا ہوا ہے گا، وہ تقسیم اس کے بعد اس کو بھی ڈسکارڈ کر دیں ہم اس ایشو کے ساتھ. اچھا جو آپ نے ایک جو سوال اٹھایا تھا کہ جو حقیقی اس کا متاثر ہوتا ہے، یعنی جو مہاجرین جو نشستیں ہیں پاکستان میں 12، تو کیا ان مہاجرین نشستوں کا آزاد کشمیر کے لوگوں کا کوئی حق متاثر ہوتا ہے؟ انہوں نے ایشو اٹھایا، بڑھیا سوال ابائی صاحب اس کا، یعنی کیا یہ جو مہاجرین نشستیں ہیں کیا آزاد کشمیر کے لوگوں کا حق حکمرانی، سیاسی حق، کیا ان نشستوں کو جیسے متاثر ہو رہا ہے؟ بہت بری طرح. کفیل صاحب یہ جو بٹ صاحب نے بات کی ہے اس کا وہ ظاہر ہے یہ ایک بات عموماً کی جاتی ہے ضرور کہ اب دیکھیں نا مسئلہ کشمیر جڑا ہوا ہے آپ کے اسٹیٹ سبجیکٹ کے ساتھ، آپ کا اسٹیٹ سبجیکٹ جڑا ہوا ہے رائے شماری میں آپ کی ووٹ کے ساتھ. جب یو این قراردادوں کے اندر یہ بات طے ہے کہ جب پلیبیسائٹ ہوگا تو جتنے ڈسپلیس لوگ ہیں کشمیر کے اندر سے ان سارے لوگوں کو پہلے جا کر اپنے اپنے علاقوں میں آباد کیا جائے گا اور پھر ان کو رائے شماری میں ووٹ کا حق دیا جائے گا کہ وہ فیصلہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں. وہ بات اب یہ رائے شماری آزاد کشمیر کی اسمبلی کے اندر تو نہیں ہوگی، اب یہ رائے شماری پاکستان کے اندر پولنگ بوتھ بنا کر تو نہیں ہوگی. یہ آزاد کشمیر کی جو اسمبلی ہے یہ ٹوٹلی آزاد کشمیر کا ایک لوکل اتھارٹی ہے جس نے آزاد کشمیر کے اندر رہنے والے لوگوں کے لیے ان کے معاملات کرنے ہیں، فلاح و بہبود کا کام کرنا ہے، ان کے حقوق پروٹیکٹ کرنے ہیں سارے. اب ان کے جو اس کی حدود کے اندر رہتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، جو اس کی حدود سے باہر رہتے ہیں وہ کشمیر کی 3 اکائیاں اس وقت بھی ہیں، جی بی کی اسمبلی بھی ہے، آزاد کشمیر کی بھی ہے، پار کشمیر کی بھی ہے. اب پاکستان میں بیٹھے مہاجرین جتنے بھی ہیں ان میں سے کسی کی سیٹ بھی جی بی کے ساتھ تو ہے نہیں، حالانکہ مسئلہ کشمیر کا وہ بھی حصہ ہے. چلو پار علامتی رکھی ہوئی ہے، وہاں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جا کر ظاہر ہے وہ علامتی نہ نمائندگی مل سکتی ہے نہ کچھ مل سکتی ہے. اب آزاد کشمیر کے خود اپنے لوگ بھی تو باہر بہت سارے لوگ بستے ہیں، 10-12 لاکھ لوگ باہر بستے ہیں. یہ اس طرح یہ بات کہنا کہ مسئلہ کشمیر متاثر ہو جائے گا، آزاد کشمیر کی اسمبلی کی نمائندگی یا ووٹ سے مسئلہ کشمیر کا کوئی تعلق نہیں ہے. نہ پاکستان کے اندر بیٹھے کشمیریوں کی کشمیریت چیلنج ہو رہی ہے، نہ ان کا اسٹیٹ سرٹیفکیٹ چیلنج ہو رہا ہے. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ برقرار ہیں. حق کی نمائندگی مثلا آپ نے سامنے دیکھا کہ شاہ غلام قادر صاحب پہلے پاکستان میں سیاست کرتے رہے ہیں، اب وہ آزاد کشمیر نیلم کے اندر جا کر انہوں نے ووٹ رجسٹر کروایا، وہاں وہ سیاست کرتے ہیں، ممبر اسمبلی بنتے ہیں، وزیر بنتے ہیں، مشیر میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. اب آزاد کشمیر لوگ سوال یہی کہتے ہیں کہ مہاجرین چونکہ یہ کشمیر اس طرح کا علاقہ نہیں ہے جس طرح کہ فلسطین آپ کہہ سکتے ہیں. ہم خود تسلیم کرتے ہیں کہ کشمیر 2 حصوں پر مشتمل ہے اس وقت، ایک کو ہم مقبوضہ سمجھتے ہیں اور ایک جس میں آپ اور میں بستے ہیں یہ آزاد علاقہ ہے. یہ جو پار کے مہاجرین آئے ہیں سارے لوگ، ان کے پاس اس بات کا حق اور اختیار موجود تھا کہ یہ اپنا وہ علاقہ چھوڑ کر اس علاقے میں آ کر آباد ہوتے جو کہ آزاد اور خود مختار علاقہ ہے، آزاد علاقہ ہے. انہوں نے اس علاقے میں آباد ہونے کے بجائے اپنی مرضی سے پاکستان کے شہروں میں جا کر آباد ہو گئے، اپنی پسند کے تحت آباد ہو گئے. تو جب ان کا اس کے باوجود اسٹیٹ سرٹیفکیٹ برقرار ہے لیکن آزاد کشمیر کی حدود نہیں بلکہ اسٹیٹ سرٹیفکیٹ ان کا مسئلہ کشمیر کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ان کا آزاد کشمیر اسمبلی کے ساتھ اسٹیٹ سرٹیفکیٹ نہیں جڑا ہوا، نہ مسئلہ کشمیر ان کا اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ان کو پلیبیسائٹ کے وقت ووٹ ملے گا، رائٹ آف ووٹ ملے گا. اب سیاست آزاد کشمیر کے اگر یہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو آزاد کشمیر کی حدود کے اندر اپنے آپ کو بطور ووٹر رجسٹر کروا کر اسی طرح جس طرح شاہ غلام قادر صاحب نے کروائی ہے اور وہ سیاست کرتے ہیں، الیکشن بھی لڑتے ہیں، اچھا بٹ صاحب باہر سے آتے ہیں کہ دوسرا جو بڑا سوال ہے کیونکہ آپ نے دو سوال رہے ہیں. ایک تو یہ آتا ہے کہ فنڈامنٹل رائٹس کہاں متاثر ہو رہے ہیں AJ کے، مجھے بتائیں. اس کا جواب اس کا دیکھیں نا، کہہ رہے ہیں کیا ان کی انٹرفیئرنس ہے؟ میں اس کا 12 جواب سیٹس دیتا کی ہوں. انٹرفیئرنس ہے؟ کیا پولیٹیکل انٹرفیئرنس ہے؟
کیا فائنینشیل برڈنز ہیں؟ یہی وجہ ہے نا. تکلیف کیا ہے, پریشانی کیا, اس 12 سیٹوں سے پریشانی کیا ہے؟ پریشانی کیا ہو سکتی ہے؟ سیاسی کہہ دیجیے وہ نہیں ہے, میں اس کو نفی کرتا ہوں. فائنینشیل جسے کہتے ہیں اربوں روپے وہ ان پہ خرچ ہوتا ہے, کہ دونوں باتیں آتی ہیں تاکہ یہ پہلو کور ہو جائے. اس کے اصل مطالبہ تو یہی بار بار آ رہے ہیں نا, کہ بار بار ہم سنتے ہیں تو ٹاپ آف دا لسٹ کے اندر باقی پوائنٹس پہ جائیں گے کہ ان کے کیا کیا مطالبہ. ہاں بھائی اس کا میں جواب اچھا پہلے آئیں کہ اس کا سیاسی کیا نقصان ہے اور رائٹ مالی کیا نقصان ہے اور رائٹ کا متاثر. رائٹ پاکستان کے سٹیزن شپ ایکٹ جو 1951 کا ہے, اس کے تحت جو لوگ پاکستان کے اندر آ کر بسے ہیں وہ پاکستان کے شہری بن گئے, برابر حقوق ہے سب کے, برابر حقوق ہیں. ان کے لیے ویلفیئر کا کام نہیں ہے, ان کا ویلفیئر, ان کے لیے ویلفیئر کا کام کرنا, ان کے لیے ان کے فنڈامنٹل رائٹ کا تحفظ کرنا, سارا کا سارا پاکستان کی اسٹیٹ گورنمنٹ اور اس کی جو پروونشل گورنمنٹ ہیں ان کی وہ بنتا ہے. اب آزاد کشمیر کے اندر لوکل جو اتھارٹی ہے اس کی ایک جورسڈکشن ہے جو ہمارے 74 کے ایکٹ میں بالکل واضح ہے, بمبر سے توبت تک. جو ہمارا الیکشن کمیشن ہے, جو ہمارا عدلیہ ہے, جو ہمارا پبلک سروس کمیشن ہے, جو ہماری سروسز ہیں, ان کے لیے ایک خاص اتھارٹی ہے. اب یہ 12 ممبران ماجرین سے 12 ممبران اسمبلی آزاد کشمیر اسمبلی میں بیٹھ کر جو قانون سازی جا کر کرتے ہیں, وہ قانون آزاد کشمیر کے لوگوں کے اوپر لاگو ہوتا ہے, لاگو ہوتا ہے. خود ان کے ووٹروں پر جو پاکستان کے اندر بیٹھے ہیں ان پر لاگو نہیں ہوتا. یہ آزاد کشمیر کے ٹیکس پیئر نہیں ہیں, یہ آزاد کشمیر کے قانون کے سامنے جوابدہ نہیں ہیں, نہ یہ اور نہ ان کے نمائندے. اب یہ المیہ ہے دنیا کا کہ آپ قانون سازی ان لوگوں کے لیے جا کر کرتے ہیں جن کے اوپر آپ کا قانون تو لاگو ہوتا ہے, لیکن خود آپ اس قانون کے جوابدہ نہیں ہیں, خود آپ کو اس کا سامنا نہیں کرنا پڑا. آپ کے ووٹر جہاں سے جس کنسٹیٹوئنسی سے آپ جیت کر آئے ہیں اس کنسٹیٹوئنسی کے لوگ اس قانون کے سامنے جوابدہ نہیں ہیں. نہ ہماری عدلیہ کا اختیار, نہ ہمارے الیکشن کمیشن کا اختیار, نہ ہماری حکومت کا اختیار, نہ ہمارے وہ جو جغرافیائی ایک حدود ہے نہ اس کا کوئی اختیار. اب اس سے اب دوسرا سیاسی حقوق جو فنڈز فرض کرنے جاتے ہیں, تھوڑے جاتے ہیں, زیادہ ہم اس پر بحث نہیں کرتے. پاکستان کے مختلف علاقوں میں ان کے جا کر فنڈز خرچ ہوتے ہیں. کیا آزاد کشمیر کے اندر بیٹھی لوکل اتھارٹی ان فنڈز کا وہاں جا کر حساب کر سکتی ہے, جوابدہی کر سکتی ہے؟ کوئی جوابدہی نہیں ہے. اچھا بٹ صاحب اب اس پہ جو اب ایسا نے بات کی ہے کہ پہلے ہم اس پہ آتے ہیں کہ ظاہر ہے آپ پاکستان کے جورسڈکشن میں رہتے ہیں اور آپ ٹیکس دیتے ہیں آپ پاکستان میں جو ٹیکس دیتے ہیں اس کا آزاد کشمیر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. پھر آپ جو پاکستان کی سروسز سے پاکستان کے ان تمام سہولیات حاصل کرتے ہیں جو کوئٹہ کا شہری ہے, جو لاہور کا شہری ہے, کراچی کا شہری ہے, پشاور کا شہری ہے, تمام حقوق آپ کو حاصل ہیں. جب آپ کو یہ سیاسی حقوق پاکستان کے قانون نے دے رکھے ہیں, آپ پاکستان کے قانون میں رہتے ہوئے جو کہ آزاد کشمیر والوں کے نہیں ہیں, جو آزاد کشمیر کے لیے, ظفر آباد کا بندہ ہے, مظفر آباد کا بندہ لاہور آ کر ووٹ نہیں دیتا, ظفر آباد کے بندے کا کراچی ووٹ تو نہیں, آپ پارلیمنٹ میں نمائندگی نہیں ہے. تو پھر جب جو آزاد کشمیر کا رہنے والا بندہ اس کے اور آپ کے پاکستان میں برابر حقوق نہیں ہے, تو جب یہاں سے منتخب ممبران اسمبلی یا جو پاکستان اسلام آباد میں حکومت ہیں یہ پھر آزاد کشمیر کے سیاسی نظام پر وہاں کے ان کا رائٹ آف ووٹ پر یعنی 12 سیٹیں لے کر حکومت جاتی ہے, جا کر وہاں کے حکومت سازی میں عملداری ہوتی ہے, مداخلت کرتی ہے, وہاں جو یعنی جو 33 سال کے اس کے اوپر یعنی 12 سیٹیں جا کر حاوی ہو جاتی ہیں. تو اس کا کیا نتوڑا آپ کے حوالے سے؟ اچھا, اب اس کے 3-4 پوائنٹس نکل آئے ہیں سوالات کے بعد, اور باقی لوگوں کے بھی یہی نکل رہے ہیں, تو اچھا کلیریفائی ہو جائیں اس حوالے سے. ہم نے شروع میں کہا کہ ہماری بحث کی ایک بنیاد پڑے کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے, میں, آپ یا باسی صاحب اس ایک اسٹیٹ کے لوگ ہیں. ٹھیک بات. JNK جسے کہتے ہیں, ٹھیک ہے, بھلے وہ لداخ کا کوئی بیٹھا ہوتا تو وہی ہمارے ساتھ بیٹھا ہوتا, وہی ہمارے JNK کے اسٹیٹ کا ہی بدھسٹ ہوتا ساتھ یہاں پہ. سوال یہ ہے کہ اگر سپوز کرتے ہیں, لیٹ سپوز 4 مہینے بعد کشمیر کا فیصلہ ہو گیا, JNK کا فیصلہ ہو جاتا ہے, پلیبیسائٹ ہو جاتا ہے. پولیٹیکل رائٹس کی بات کر رہے ہیں, پاپولیشن کہاں ہے؟ پاپولیشن میں 1.5 کروڑ آبادی وہاں بیٹھی ہوئی ہے, 25 GB کی بیٹھی ہوئی ہے. مہاجرین کہیں نہ کہیں اگر AJ کے آگے تو AJ کے ساتھ جڑ جائیں گے, مقبوضہ کے وہاں جڑ جائیں گے. تو فیصلے کیا ہوگا؟ اگر اس کی بات کرتے ہیں تو وہ فیصلے تو پھر اکثریت والے کریں گے, تو وہ تو پھر کہیں گے نہیں اکثریت فیصلہ کہہ رہی ہے. پنجاب والی مثال ہو جاتی ہے یہاں پہ کہ آلویز کہتے ہیں کہ پنجاب فیصلہ کرتا ہے تو حکومت بنتی ہے, پھر پنجاب کے اوپر انگلی اٹھنا شروع ہو جائے گی, پھر آپ ہٹیں سر آپ کیوں فیصلہ کر رہے ہیں. ہمارے سوال نکلتا ہے نا بھائی, آپ 13, 14, 15 کروڑ ہیں, 25 کروڑ کی آبادی میں آپ ہمارے پاکستان کا فیصلہ آپ کیوں کر رہے ہیں اس کے اوپر. تو اب جب
سپوز کر لیا اب نے کشمیر کا فیصلہ ہو گیا تو بھئی اکثریت جہاں ہوگی وہ فیصلہ کرے گی، چاہے آزاد کشمیر کی یہاں سے کوئی اٹھے، بھمبر سے کوئی لیڈرشپ اٹھے، سری نگر پہ حکومت کر لے، اس پہ تو کسی کو اعتراض نہیں ہوگا. اگر اس تعداد کے لحاظ سے کریں پھر بولیں گے سر اکثریت انفلوئنس کر رہی ہے اقلیت کے اوپر، اگر ہم نے تقسیم کی طرف چلے گئے. جیسے پنجاب میں آواز ہوئی تھی، پنجاب میں کہیں اٹھ رہی ہے نا آوازیں، پنجاب فیصلہ کر رہا ہے جی مرکز میں حکومت بنانی ہے تو پنجاب پہلے پکڑ لے، ایک سوال آپ کا آ گیا. تو یہ لاجک نہیں بنتی. اگر اس کے بعد جائیں گے تو پھر تو تقسیم ہو جانی ہے کشمیر کی. اگر یہ لاجک بنا دیں کہ یہ ہم پہ ہمارے فیصلوں پہ قانون، یہ کیا باہر کے شہری ہیں، 12 بھی اسی اسٹیٹ کے شہری ہیں، مگر آج تعداد میں کم ہے، کل تعداد میں زیادہ ہوگا تو پھر تفریق تو اور بڑھ جائے گی یہاں پہ. اگر اس تفریق کو اٹھاتے ہیں، اگر ہم اٹھاتے ہیں تو اس تفریق کو اٹھنا ہی نہیں چاہیے تاکہ یہ تعصب کے پہلو نہ نکلے ہمارے درمیان، کیونکہ ہم ایک اسٹیٹ کے لوگ ہیں تو کم سے کم اس کو یہیں رک جانا چاہیے آپ کا. دوسرا آگے سوال نکلا کہ ٹیکس پیئر کی بات کرتے ہیں آپ. ٹیکس پیئر کی بات ہوتی ہے، یہ بھی کئی دفعہ میرے وقت موجودہ وقت میں بھی ہوتی تھی، کیونکہ میں خود فائنینس کا بندہ ہوں تو مجھے بڑی حیرانگی ہوتی تھی اس حوالے سے. دیکھیں آزاد کشمیر کی ذمہ داری کس نے لی ہوئی ہے؟ ان کی حکومت ڈیولپمنٹ نان ڈیولپمنٹ دونوں کی ذمہ داری، دستخط ہے نا اس پہ، ایگریمنٹ ہے نا، دونوں کی ذمہ داری اسلام آباد نے لی ہوئی ہے، پاکستان نے لی ہوئی ہے ذمہ داری. جب دونوں کی پاکستان نے ذمہ داری لی ہے تو کیا اس کے ذہن میں اے جے کے تھا؟ اس کے ذہن میں جے اینڈ کے اسٹیٹ تھی، بھلے 10 لاکھ اور مہاجر اس کے اندر سے وہاں سے مائگریٹ کر کے آ جائیں بھلے اس کے اندر، وہ ان کی ذمہ داری تھی پوری کرنا. ان کے ذہن میں پہلے پھر اسلام آباد سے پوچھ لیا جائے کہ یہ جو آپ نے جب ذمہ داری لی تھی جے اینڈ کے لیے لی ہے، یہ اے جے کے لیے، پہلے تو یہ وضاحت ہو جائے یہاں پہ، یہ ایسی وضاحت ایکچولی وضاحت ہو جائے. سیکنڈ رہتا ہے پاکستان جو ٹیکس آپ کے بجٹ کو پورا کرتا ہے، جو ذمہ داری لی ہوئی ہے، اور ساتھ ساتھ بھی کتنا آپ کا 311 روپے کا بجٹ ہے، یہی بجٹ ہے نا. ایک پچھلے سال کی 111 ارب روپے کی سبسڈیز تھی، 111 کی مطلب 125 ارب سے اوپر کی ہو چکی ہیں. یہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ پاکستان دیتا ہے. اور پاکستان کے پاس کہاں سے آتا ہے؟ پاکستان کو ٹیکس پیئر سے آتا ہے گا. اور ٹیکس پیئر کے اندر کون کون شامل ہیں؟ پاکستانی شامل ہیں اور ہم کشمیری بھی شامل ہیں، جس کو آپ مہاجر نام دیتے ہیں آپ، وہ بھی شامل ہیں. وہی ریٹرن ہو کے آپ کے ایجے کے اندر بھی آتا ہے. ہم نہیں تفریق پوچھتے کہ بھائی کہ آپ اتنا پیسہ کیوں دے رہے. اصل عجم جب جیسے دیکھیں میں بتاؤں آپ کو، جیسے جیسے ڈیپ جائیں گے ہمارے یہاں دراریں بڑی بڑھتی چلی جائیں گی. یہ جب سوالات نکلتے ہیں نا، 70 سال نہیں نکلی، اب نکلنا شروع ہو گئی. اب کس نکالنی ہے؟ کیا ان کی اتنی سمجھ بوجھ ہے؟ کل میں آپ سے کلیم کروں گا سر پاکستان میں، اب آتی ہے بات، جب بات ہو رہی نا 111 آپ کیوں دے رہے ہیں آپ بھائی؟ ہمیں تو چند کروڑ بھی ملتے ہیں اس میں سے. کیا میرا سوال نکلے گا سر ہمارا حصہ اس میں آپ نے کتنا رکھا ہوا ہے؟ جی مقبوضہ کشمیر کے مہاجروں نے کتنا رکھا ہوا ہے آپ نے حصہ؟ جب پاکستان میں آباد ہے ان کے لیے کتنا اثر ہے؟ یہ کہیں ڈاکومنٹس میں نہیں ہے، وہ تفریق نہیں آئے گی. جب وہ سوال کی بات آ جائے گی تو پھر آپ کو ہمارا سو کلیم بھی نکلتا ہے سر یہ بتائیں کہ یہ اوور آل جو آپ کا بجٹ آ رہا ہے کہ آپ سیلف سفیشینٹ ہیں، انکم میں نہیں ہیں. پھر جگہ پھر اسلام آباد سے پوچھنا ہمارا فرض بنتا ہے سر ہمارے حصہ میں سے کتنا نکلتا ہے؟ 111 ارب کی سبسڈی میں سے کتنا نکلتا ہے؟ آپ دیتے ہیں ایم ایل اے کو فنڈ دیتے ہیں 1.5 کروڑ روپے سالانہ، 1.5 کروڑ میں ایم ایل اے بھی لگ جاتے ہوں گے، چلے 3 کروڑ روپے سالانہ، تو 36 کروڑ روپے. 36 کروڑ روپے کہاں؟ 100 پچھلے سال کے، اور 125 ارب روپے کہاں؟ تو جو کہ آ رہا ہے نا وہ اب جب چل پڑتا ہے سلسلہ، وہ کہتے ہیں اربوں روپے مل گئے، اربوں روپے کہاں بجٹ ملا؟ وہ تو قسمہ پرسی کے اندر ہے. میں آپ کو حقیقت کے حساب سے بتاؤں، گرانڈ ویلی کے حساب سے، کیا وہ بہت مزے میں نہیں ہے وہ لوگ، کیونکہ نہ ان کے نمائندوں کو نہ ہمارے یہاں کے نمائندوں نے صحیح کام کیا. اصل ایشو کیا ہے؟ سسٹم ڈیلیور نہیں کر رہا. نہ ہمارے یہاں 33 ممبرز نہ وہ 12 ممبرز وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے. اگر سسٹم ہو، خوشحالی ہوتی ہے، تفریق ہی نہ ہو. ہمیشہ جب تکلیف ہوتی ہے، جب تکلیف میں لوگ آتے ہیں، یہ اب یہ خوبصورتی سے ہو کیا گیا ہے، وہ بڑا ادھر چلا ہے، فوکس ادھر ہو گیا. 12 سیٹیں ہی کی وجہ سارا یہ ساری پریشانیاں 12 سیٹوں کی وجہ سے، سسٹم کی وجہ سے نہیں ہے. سسٹم تو اتنا پیسہ موجود ہے، یہ آپ کا 400-450 روپے بنتا ہے، اتنا یہ لگ جائے آپ کے حساب سے تو بہت خوشحالی آ سکتی ہے، مگر لیکیجز ہیں، ڈیولپمنٹ وہ نہیں ہو رہی ہے. تو فرسٹریشن ہے. اس فرسٹریشن کی وجہ سے، لیکیجز کی وجہ سے ہمارے 18 لاکھ ہمارے اے جے کی ریزیڈنٹ جو ہیں وہ ملک سے باہر ہیں، یو کے اندر بیٹھے ہوئے، دبئی میں بیٹھے ہوئے، سعودیہ میں بیٹھے ہوئے. اگر اتنی چیزیں ہوتی تو وہ یہیں کام کر رہے ہوتے. آزاد کشمیر کے لوگ 10-12-15 لاکھ پاکستان میں کام کر رہے ہیں گے. سوال آتا ہے آبادی اگر وہ 17-18 جو بھی مہاجرین کی آبادی ہے، وہ اگر ادھر اے جے کے اندر آدھی تھی، اتنی سر ہمارے پاس سنبھالنے کی جگہ ہی نہیں، گنجائش ہی نہیں ہے. ہمیں تو خوش ہونا چاہیے. بلکہ جب اتنی 15 لاکھ آبادی یو کے سے آ جائے، 10 لاکھ خلیج ممالک سے آ جائے، 15-18 لاکھ یہ مہاجرین اس کے اندر آ جائیں، تو کیپیسٹی ہے ہمارے پاس سنبھالنے کی؟ نہیں ہے. وہ تو الٹا یہ سب مل کے جو ویسٹرن پاپولیشن وہاں رہ رہی ہے ان کو بینیفٹ ہو رہا ہے.
वही उनका, अब वो हमारी कैपेसिटी ही नहीं कि अब रहता ऑडिट का मसला, ऑडिट तो पूरे एजेके में नहीं है, ये 450 अरब रुपए मुझे बता ऑडिट रिपोर्ट का मुतमईन है, यानी इसमें अमलदारी नहीं उसमें एग्जैक्टली, तो उसमें आपका ऑडिट ही नहीं, लीकेजेस इतनी है। अगर आप मुझसे बात करेंगे, मैं जब बैठूंगा अगर इसके लिए एक अलग प्रोग्राम चाहिए, फिर आपको फाइनेंशियल ऑडिट के लिए एक अलग आपको 1.5-2 घंटे की डिस्कशन चाहिए, मैं बैठने के लिए तैयार हूँ, उसके लिए भी अगला प्रोग्राम रखें, मैं बताऊंगा कि सर ये इतना पैसा मौजूद है इसी बजट के अंदर, हम बहुत कुछ कर सकते हैं मगर नहीं हो पा रहा था। ये फ्रस्ट्रेशन, ये ओवरऑल जो नजर आ रही है फ्रस्ट्रेशन है एक्चुअली। अच्छा भट्ट साहब, मैं एक और सवाल कर सकता हूँ भट्ट साहब, ये जो यानी सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो यानी जो आज़ाद कश्मीर जो इलेक्शन कराता है इन 12 सीटों पे, कि जो इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर कराता है, तो आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन की पाकिस्तान जुरिस्डिक्शन नहीं है, और जो अफसरान हैं ये आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन को जवाबदेह नहीं है। फिर ये जो यानी दुनिया का ये पहला इलेक्शन है, यानी इससे पहले कोई मिसाल नहीं, यानी अगर 193 मतलब अक़वाम मुत्तहिदा के मतलब जो मेंबर हैं यानी 193 के करीब, तो कोई एक ऐसे जवाज़ नहीं बनता कि जो रियासत किसी उसी जुरिस्डिक्शन से बाहर जाकर इलेक्शन करा रही हो और उस शफाफियत को फिर यकीनी। और यही बुनियादी वजह है कि आज़ाद कश्मीर का आज तक जितने भी इलेक्शन हुए हैं, जिसलिए इस्लामाबाद में हुकूमत होती है, अगर अगले दिन आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन तो उसकी हुकूमत होती है। यानी आप इसका मिसाल लें कि 1990 से लेके फिर 1990 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थी, 91 में यहाँ से इस्लामाबाद में शहबाज ने मतलब नवाज शरीफ आ गया तो आज़ाद कश्मीर 2/3 एक्सिस ले ली मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने। 96 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की थी, वो 2/3 एक्सिस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ले गई। अब 2001 में परवेज़ मुशर्रफ साहब आ गए तो वहाँ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस आ गई। 6 में भी इस्लामाबाद में परवेज़ मुशर्रफ साहब थे तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस आ गई। 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आई, 11 इलेक्शन में आ गई जब पीपल्स पार्टी आ गई। 16 में नवाज शरीफ साहब आ गए, आज़ाद कश्मीर फिर मतलब जब मुस्लिम लीग आ गई। 21 में इमरान खान साहब आ गया, 21 में इमरान खान साहब आ गया। 21 के इलेक्शन से पहले PTI आज़ाद कश्मीर 3 सीटें थी, 21 इलेक्शन 33 सीटें। फिर ये कैसे रहे? आप ये जुमले में करेंगे तसलसल, इसका जवाब मुझे आसानी हो जाएगी। देखें यानी ये जो हक का वोट है इसको कैसे रोका जाए? नहीं बिल्कुल ठीक है, एक बात बड़ी स्ट्रांग है आपकी इसके अंदर, इलेक्शन कमीशन को कहीं नहीं रोका, जुरिस्डिक्शन नहीं तो रोका करो, जुरिस्डिक्शन नहीं बनती है। जो वोटर का इंदराज आज़ाद कश्मीर में हो रहा है तो जुरिस्डिक्शन उसी की बनेगी। सवाल ये है कि बहाने बनाए जाते हैं, जो भी रीजन XYZ रीजन हो, इलेक्शन कमीशन, एक मैं खुद गवाऊं जब वोटर की रजिस्ट्रेशन थी यहीं बालियात के मुलाजमीन कोयटा और कराची भी गए थे, निगरानी के लिए गए थे। सवाल ये होता है कि दीवान माहिउद्दीन की सीट 5 साल क्यों खाली रही थी? अच्छा, अब अगर बनती है तो अच्छा, अब आती है बात ये वाली कि AJK इलेक्शन कमीशन के पास अगर ये रीजन ना दे रिसोर्सेज वाली इतने खर्चे लंबे नहीं है। मैं आपको बता दूं इतने कोई हल्के नहीं बनते हैं। नहीं व्हाट्सएप पूरे पाकिस्तान में किधर कराएंगे? चारों सूबों में वफाकी दारुल हुकूमत है, 12 सीटें पे करानी है ना। इतने पोलिंग बूथ नहीं बनते हैं, इतने पोलिंग बूथ नहीं बनते हैं। ये चाहे तो हमारे पास हमारे का कितने 1,25,000 गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। 1 लाख। दुनिया में कोई मिसाल है व्हाट्सएप ऐसे कि किसी एक मुल्क ने जाकर दूसरे मुल्क के अंदर जाकर इलेक्शन कराए हों? कोई एक मिसाल देखो ना, हमको मिसाल है ना, कोई जमहूरी पार्लिमानी आमरीत, यानी दुनिया के जितने ममालिक हैं कहीं कोई ऐसा मॉडल मौजूद है कि फर्क नहीं क्या पाकिस्तान अफगानिस्तान में जाकर इलेक्शन करा सकता है, ईरान में करा सकते हैं, हम पड़ोसी मुल्क में इंडिया में करा सकते हैं, आप ये पाकिस्तान करा सकते हैं इंडिया में जाकर इलेक्शन? मैं बताता हूं, हमारी फौज जा सकती है पुलिस। ठीक है, मैं बता दूं। देखिए आईनी तौर पे ये रखी गई ना, आपने कहा कि आईनी तौर पे ये सीटें रखी गई हैं और उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी कहाँ बनाई गई हैं? पूरे पाकिस्तान में 12 सीट्स रखी गई, पंजाब में 9 रखी गई, सिंध बलूचिस्तान में 2 रखी गई, KPK में रखी गई ना। आईनी तौर पे ये आईनी हिस्सा है ना, जब आईनी तौर पे हिस्सा है तो इलेक्शन कमीशन भी आईनी इदारा है, आइन के साथ वो भी आईनी इदारा आएगा। जब वो होता है तो उसकी जुरिस्डिक्शन लगती है फिर उसके ऊपर। अब सिर्फ वसाइल के बहाने हो सकते हैं, वसाइल के बहाने, और वो हिडन है, मैं बोलना नहीं चाहूँगा इसके ऊपर, आजकल हालात ऐसे नहीं है। अगला आता है वो करना चाहे तो 1,25,000 गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, बिल्कुल पोलिंग बूथ इतने नहीं बनते, इतनी सीटों पे इतनी वोटर कम होते हैं, बिल्कुल फेयर इलेक्शन बिल्कुल हो सकते हैं अगर इरादा हो। अगर इरादा ही ना हो इलेक्शन कमीशन का, कभी इसने तहरीक की, उन्होंने सर दर्द उनको दे दिया, पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन को दे दिया, इस आना इलेक्शन अगले साल आ रहे हैं ना, तो तहरीक कर लें। जब नादरा से हेल्प ले लेते हैं तो ये स्टेप क्यों नहीं ले सकते हम यहाँ पे? बिल्कुल लें। 1,25,000 एम्प्लॉय, 25,000 एम्प्लॉय आपकी सब जगह करते हैं, वो जब लगाएंगे उसके ऊपर आपके, क्या पाकिस्तान इजाजत देगा इस तरह की? आप इजाजत देना नहीं देना का आइन देगा इसकी इख्तियार? क्यों नहीं दे सकेगा? जब यहाँ दे दी उसने,
सीटें रखने के लिए इजाजत दे दी, अवैध साहब सीटें रखने के लिए। मेरा ये एक जरा आईनी सवाल मेरा है कि मौक़िफ़ क्या नहीं, आज़ाद कश्मीर के लोगों का मौक़िफ़ यह है कि अगर ये आईनी इसमें कोई गुंजाइश बनती थी तो 2019 तक इसको आइन की हदूद से बाहर इन सीटों को क्यों रखा गया? इलेक्शन के जो एक्ट, इलेक्शन के जो ऑर्डिनेंस है उसकी कवर क्यों दिया गया, आइन का कवर क्यों नहीं दिया गया? 2019 में जब आज़ाद कश्मीर के लोगों ने इसको तस्लीम कर लिया, बहुत सारे लोगों को इल्म नहीं था सारी चीजें, तो उन्होंने दाव लगाकर 2019 में इसको आईनी तहफ़्फ़ुज़ दे दिया, 13वीं तरमीम में। अब आज़ाद कश्मीर की कानूनी माहिरीन का ये मौक़िफ़ है कि आज़ाद कश्मीर की असम्बली ने आइन के अंदर ये गैर आइनी शिक शामिल कर दी है। ये ऐसे ही है जैसे आज़ाद कश्मीर की असम्बली ये एक बिल पास कर दे कि ख़वातीन को हम इलेक्शन सिस्टम से बाहर निकालते हैं तो लोग कबूल कर लेंगे, लेकिन है वो बुनियादी आइनी रूह के खिलाफ बात, ये भी बुनियादी आइनी रूह के खिलाफ बात है, एक बात। दूसरी बात ये है कि भट्ट साहब की वो जो बात करें कि आज़ाद कश्मीर वालों को जो कम आमदनी है या ज़्यादा है, जो फंड्स मिलते हैं ये माजरीन के वैसे नहीं मिलते। ये आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान का एक यूनिट है, जस्ट लाइक सूबों की तरह का एक यूनिट है, छठा यूनिट है, जिसकी बुनियाद पर जो टैक्सेस की इनकम है उससे हमारा जो वो बनता है वो उस बुनियाद पे देता है। दूसरी बात यह है कि टैक्सेस जो इनका दावा है कि जी माजरीन भी देते हैं, डेफिनेटली देते हैं, लेकिन आज़ाद कश्मीर का 10 लाख बंदा पाकिस्तान के शहरों में काम कारोबार करता है, उनकी तो भाई जो आज़ाद कश्मीर का 10-15 लाख आदमी यूएई में बसता है, बरतानिया में रहता है, वो भी तो ज़ाहिर पैसे भेजते हैं। और फिर एक और आज़ाद शुमार मैं आपको कफील साहब बताऊं, पिछले आज से कोई 10 साल पहले मैंने आज़ाद कश्मीर के 2 बड़े या कारोबारी लोगों से पूछा था, उनका मौक़िफ़ ये था कि जो आज़ाद कश्मीर के लोग हैं पाकिस्तानी के बैंकों में 1000 अरब रुपए के इनके डिपॉजिट है, 1000 यानी 10 खरब रुपए की रकम है आज़ाद कश्मीर के बैंकों, पाकिस्तान के बैंकों में आज़ाद कश्मीर के लोगों का। अब ज़ाहिर है वो कहीं से आते हैं, वो टैक्स इकट्ठा होता है या रेमिटेंसेस आते हैं या बाहर से पैसा आता है या लोगों का बिजनेस कारोबार है, कोई ना कोई चीज़ है जो इतनी बड़ी रकम आती है उसके मुनाफे बनते हैं। फिर आज़ाद कश्मीर के जो वसाइल हैं, बिजली पैदा होती है, टूरिज्म है, दूसरी तीसरे, ये हमारा मंगला जो है ना, मंगला, इस मंगला के बारे में माहिरीन का आदाद शुमार ये है कि 2 अरब रुपए की रोजाना बिजली पैदा करता है। आप इसी की कैलकुलेशन ले आए, वो हमारा नहीं है, वो बिल्कुल हुकूमत पाकिस्तान का है, लेकिन इनसे हिस्सा तो बनता है, नज़ार है। ये टैक्सेस वहाँ से इकट्ठे होते हैं जो आज़ाद कश्मीर में आते हैं और वही खर्चा होता है। ये अगर ये बात कही जाए कि आज़ाद कश्मीर वालों को जो फंड्स मिलते हैं, जो सब्सिडी मिलती है, वो पाकिस्तान के अंदर रहने वाले 4 लाख उन माजरीन की वजह से मिलती है, तो ये बात मेरे ख्याल में ये ठीक बात नहीं है। आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान का छठा यूनिट है, जिसकी बुनियाद पर जो भी टैक्सेस और जो भी रेवेन्यू आता है उस रेवेन्यू से जो हमारा हिस्सा बनता है। नहीं, सवाल ये था मेरा भाई साहब आपसे, एक मिनट, क्या इस पे ये जो पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन है, पाकिस्तान की हुकूमत, ये ऐसा हो सकता है, काबिल अमल है कि चारों सूबे वफाक में जाकर अपना अमला आप मुझे बताएं, कफील साहब मुझे बताएं, लाहौर में दीवान मजीदीन साहब की सीट पर इलेक्शन नहीं हुए, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन कमीशन ने दर्जनों खतूत लिखे पंजाब की हुकूमत को, उन्होंने कहा जी हम आपको सपोर्ट नहीं देंगे। पंजाब के अंदर उन्होंने दर्जनों ज़िमनी इलेक्शन करवाए, लेकिन इनको कहा कि हम नहीं देंगे, इसलिए कि वो सीट, इनको खतरा ये था कि वो सीट, पंजाब हुकूमत को खतरा था कि वो सीट हम नहीं जीतेंगे, नहीं करवाई। अब जब इंतजामिया आपके पास नहीं है तो इलेक्शन कमीशन अपने अमले के 4 अरकान वहां भेजेगा, वहां जो यरमाल में आकर लोग जा रहे हैं वही करेंगे जो कर रहे हैं सारा कुछ। आपके पास पुलिस अथॉरिटी नहीं है, आप मरून मिन्नत हैं सूबाई हुकूमतों की, अमन अमान का या सिक्योरिटी फोर्सेज के, आपका पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन आपके साथ तावन नहीं करता। बराह रास्त आप आज़ाद कश्मीर की पुलिस को उन पोलिंग स्टेशनों पर तैनात ही नहीं कर सकते। आज़ाद कश्मीर की पुलिस को उठाकर पंजाब के, कराची के, KPK के, बलूचिस्तान के उन पोलिंग स्टेशनों पर जहां आप आज़ाद कश्मीर असम्बली के इलेक्शन करवा रहे हैं, आपके पास आईनी कोई इख्तियार ही नहीं है सिरे से, कैसे करेंगे? वहां वो मुकामी इंतजामिया जब तक आपसे तावन नहीं करेगी तो आपका नहीं कर सकते, बंदा नहीं पकड़ सकते, नहीं पकड़ सकते। अब इसका कोई यानी रास्ता ही नहीं बनता। ये बुनियादी वजह यही है कि जब आज़ाद कश्मीर ने अपनी हुदूद के बाहर जाकर ये एक नया काम खोल दिया है तो बहुत सारी चीजें मिसाइल पैदा हो रही हैं और इनकी जो मिक्सअप हो रहा है वो तो सामने है। मैं आता इसी में एक तो ये कि जो सब्सिडी की मिक्सअप किया बासी साहब ने और जो मंगला डैम के हवाला दिया उन्होंने, वो पूल में से उसका बजट का एक बड़ा हिस्सा हमारे बजट में आता है, उन सबका शामिल। अगर आप बजट की पूरी स्टेटमेंट मंगाइएगा, पढ़िएगा, सब इसमें शामिल है।
ورنہ ہمارے اے جے کے تو واٹ یوز چارجز کے مطلب کو ساری چیزیں 91-92 کروڑ روپیہ جو بھی سب نہیں زیادہ ہے اربوں میں ہو گیا اب تو واٹ یوز آیا تو 15 پیسے کچھ تھا میں نے سوال کیا اتنا ہی ہے کوئی سوار قریب لگتا بنتا ہوگا اس سے زیادہ پیسے نہیں بنتے. وہ یہ ایک الگ بات ہے, یہ ایک الگ موضوع ہے, پول میں سے یہ الگ پول ہے, یہ الگ میں سے بجٹ میں سے حصہ بنتا ہے, وہ ڈیفیسٹ پھر ڈیفیسٹ بجٹ ہوتا ہے جو گورنمنٹ آف پاکستان دیتی ہے. سبسڈیز ہے اندر تھنگ, سبسڈی آپ کی 125 ارب یا اس سے زیادہ کی بنتی ہوگی. آج کی فگر جو نیا بجٹ پاس ہو فگر نہیں ہے, لاسٹ ویک کی فگر ہے. سبسڈی کی بات ہو رہی ہے, ٹیکس میں سے پول سے بن رہا ہے وہ اپنی جگہ, جو ڈیفیسٹ پورا ہوتا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں, اور سبسڈی کی بات کر رہا ہوں جو آپ کا بجٹ کیا پورا اوورآل اے جے کی ڈیولپمنٹ اور بجٹ کے حساب سے جو آپ کا اسلام آباد دیتا ہے گا, تو اس کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. ٹیکس کی بات نہیں ہو رہی ہے. اچھا اب یہ آتا ہے کہ الیکشن کمیشن اس کا اینڈ اس کو ایک اسٹیپ اور آگے فارورڈ کر لیتے ہیں. ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ کیا الیکشن کمیشن جب تک انیشیٹو لے کے کہ اتنا کیا یہ قابل عمل ہے بھی, بالکل عمل ہے, یعنی کیا یہ قابل عمل ہے کہ آزاد کشمیر الیکشن کمیشن کا جو چھوٹا سا جو اس کے پاس عملہ ہے, یا آزاد کشمیر پولیس کا, کیا پورے پاکستان میں وفاقی دارالحکومت میں آزاد کشمیر کا الیکشن کمیشن انتظامیہ کو اپنے الیکشن عملے کو تعینات کر سکتا ہے؟ ایک لاہور کی سیٹ پر نہیں کر سکے, پاکستان میں کیسے کر سکتے ہیں؟ وہی میں کہہ رہا ہوں. تو پھر وہ ہم اپنا وہ جب اگر اس کو پیچھے جائیں گے, بیہائنڈ دا کرٹن جائیں گے, تو بہت سے پھر ایشوز اور نکل آئیں گے. ایک جب پاکستان ایکسیپٹ کر لیتا ہے اس کے ایریے میں, اس کی ٹیریٹری کے اندر 12 سیٹوں کی ہماری آئینی حیثیت کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے, تو یہ کیوں نہیں ممکن ہے؟ آپ کی کیا تجویز ہے کہ اس معاملے کو کیسے حل کرا ہے؟ یعنی الیکشن بھی شفاف ہو, ہاں دھاندلی بھی نہیں ہو, ووٹر فہرست بھی شفاف ہو. پہلے تو یہ ہو کہ ووٹر فہرست میں کہ ہمارے مہاجر ہیں بھی یا نہیں ہے کشمیری, یعنی ابھی تو بگ سوالات ہیں نا, بڑے سوالات ہیں کہ اسٹیٹ سبجیکٹ جعلی ہیں. اور ابھی ہمارے جو 4 سال سے وزیر ہے اس کے اوپر وہ کمیٹی نے, یعنی ایک کمیٹی نے کہا کہ یہ جو ہمارے عاصم بٹ صاحب ہیں کہ عاصم شریف بٹ صاحب کا ڈومیسائل جعلی ہے. تو یہ ابھی تو ہمارا یہ بھی بہت بڑا بٹ سا معاملہ ہے. لیکن یعنی میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیسے جعلی ووٹ کی بات کر رہے ہیں, میں اتفاق سے اسی بہرحال کو میں رکھتا ہوں, تو مجھے بہت کچھ پتا ہوگا. میرے حلقے میں سمبروں کے ووٹ بھی ہیں, بروہی کے ووٹ بھی ہیں, چانڈیوں کے ووٹ بھی ہیں, نکال کے لسٹ دیکھ لیجیے. یعنی جن کا کشمیر سے یہ تو کشمیری کاسٹ نہیں ہو سکتی نا, چودھری مغل عباسی بٹ تو نہیں ہو سکتے. انفارچونیٹ ہے. ذمہ داری کس کی تھی؟ دیکھو کہاں آتا سسٹم کا فولنا بتا رہا ہوں آپ کو. ذمہ داری کس کی تھی؟ جعلی ووٹ میری اسی حلقے کے اندر کو 100 لوگ جعلی ووٹ, 1200-1300 ووٹ جعلی ہیں, اور 900 اصلی ووٹ تو آؤٹ ہو گئے تھے. یہ کیا پولیٹیکل انفلوئنس لاسٹ ٹائم کی وجہ سے, اس بحث میں چلو ابھی نہیں جاتے اس وقت. اس پہ بھی نے اعتراض لگایا اور ثبوتوں کے ساتھ وہ دی, وہ 4 سال سے ہائی کورٹ کی کوئی نہیں پڑی ہوئی. اب اس سے زیادہ ثبوت کیا ہو سکتا ہے کہ چانڈی اور بروئی کے ووٹ سامنے پڑے اور ولدیت بھی لکھی ہو, تو اس سے زیادہ کیا رہ جاتا ہے ثبوت؟ اس میں ضرورت نہیں پڑتی تحقیق کی. یہاں پہ آپ کی تو ڈپارٹمنٹ کہاں ہے, وہاں بلیک شپس ہیں, بالیات کے اندر بلیک شپس ہیں, جعلی آپ اسٹیٹ سبجیکٹس بناتے ہیں گے, تو کیوں بنانا؟ تو وہاں پکڑے نا اس کو. الیکشن کمیشن کا شفافیت وہاں لے کے آئیں گے, کیوں نہیں آپ کر پا رہے؟ پہلے تو اپنے پہ فرائن ہے کہ ہم وہ نہیں کر پا رہے. نہیں, آپ تجویز ہے بٹ صاحب کہ ہمیں یعنی یہ مہاجرین کی سیٹیں بیچنی بھی چاہیے. اگر بیچنی تو پھر شفاف کیسے ہوں, الیکشن کیسے, پولیٹیکل رائٹ ہے, یہ پھر کیسے؟ دیکھیں ہمارا یہ ایشو نہیں ہے. میں آپ کو یہ ایشو بتا رہا ہوں کہ اگر ہم دلوں کو وسیع کر لیں, دماغ کو نیرو کر لیں, تو پھر یہ ایشوز آتے ہیں گے. ایشوز یہ نہیں, سسٹم کا پرابلم ہے. میرے نزدیک کیا ہے کہ اگر دور اندیشی کی بات کریں, ہم صرف اگر دل میکرو لیول سوچیں اور بڑے دل کی سوچیں, تو ہم سب ایک ہی ہیں, ایک اسٹیٹ, ایک لوگ ہیں گے. یہ تفریق نہیں ہے برادری والی. ایک اب میری بات کرتے ہیں تو میں, آپ کہتے ہیں اوورسیز کی ایک نشست ہے, میں کہوں گا سر اگر 10 لاکھ 12 لاکھ آبادی ہیں تو 5 نشستیں کر دیں. ہمیں پیسوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے پیسوں کا. اگر وہ آپ کو 1.5 کروڑ دے رہے ہیں, میں کہوں 10 کروڑ دے دیجیے ان کو. وہ جو اتنا پیسہ آپ کو دیتے ہیں, کنٹریبیوشن میں ڈالتے ہیں فورن ایکسچینج کی صورت میں, وہ ایک ایز ویل ایز وہ ہمارے ساتھ یہاں سینٹرلائز ہو رہے ہیں, یہاں سینٹرلائز ہوں گے, ہمارے دبئی کے اندر ہوں. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان میں اے جے کے لوگوں کی 4 نشستیں ہونی چاہیے چاروں صوبوں میں. گلگت کہہ رہا ہوں سوری, دبئی اور سعودیہ میں بھی رکھیں, تاکہ ہم سینٹرلائز برقرار رہے. ہمارا کلچر, ہماری چیزیں, ہمیں خواہش ہوتی ہے, اور یہ 10-12 نشستیں اور ہی بڑھ جاتی ہیں. میں نہیں سمجھتا کوئی فائنینشیل برڈن. میں آپ کو میں نے کہا اس کے لیے مجھے 1 گھنٹہ اور دیں گے پروگرام میں وہ ثابت بھی کر دوں گا.
اور بے پناہ ریسورسز جو ہم جنریٹ نہیں کر پا رہے تھے. یہ ایشو نہیں ہے, یہ ایشو نہیں ہے. کشمیر میں لوگ 1-1 کلومیٹر سڑک کے لیے ترس رہے ہیں, وہاں ایک ٹنکی کے لیے اچھا بٹ صاحب یہ آتے ہیں آپ کہتے ہیں فائنینشیل مسئلہ نہیں ہے. نہیں ہے, اصل یہ ہے نہیں ہے, نہیں ہے, حقیقت نہیں ہے. دیکھیں اس لیے نہیں ہے, جے کے کی حدود وہی 5000 مربع میل ہے, وہی رہے گی نا, بڑھ تو نہیں رہی, کیونکہ ریسورسز زیادہ چاہیے. اب کیا ہے کہ اتنے لوگ جو موجود ہیں وہ ہم سے وابستہ ہیں, جو انگلینڈ میں رہ رہے ہوں, دبئی رہ رہے ہیں, کہیں بھی رہ رہے ہوں, ہم سب کے ساتھ وابستہ ہیں. وہ ہم نے برقرار رکھنا ہے, ان کا حصہ ہے. اور وہ کیونکہ وہ اگر ہم یہاں ادھر آ جائیں, ہمارے ایریا کے اندر ان کی جابیں, ان کی رہائش, ان کی ویلڈی کا انتظام کرنا ہمارے لیے ناممکن ہے. وہ تو اتنا بڑا کنٹریبیوشن اپنی فیملیز کو دیتے ہیں, تو وہ تو ہمارے لیے بڑے سپورٹر ہیں سارے کے سارے لوگ یہاں. بٹ صاحب بھی صرف 2 انتخابی حلقوں کے جو لوکل گورنمنٹ کی جو اسکیمیں یعنی پبلش ہوئی ہیں کہ اسلام آباد میں, راول پنڈی میں, اوسین سوسائٹی میں لوگوں کے گھروں پہ ٹیوب ویل لگا کر, چھوٹے چھوٹے پمپ لگا کر لوگوں کے جا کر 5 لگے نہیں ہیں. ایسا ہی یعنی اگر میں نے اپنی بورنگ کرائی ہوئی ہے تو میرے نام پر اس حلقے کے جو ایم ایل اے صاحب نے 5 کروڑ روپیہ لے کر کھا گئے, وہ اس کا کیا کرپشن ہے نا, سیدھی کرپشن. نہیں تو کیسے روکیں گے لوگ, یہی اس لیے تو ایکشن کمیٹی کر رہے ہیں کہ یہ ڈرامہ بند کریں. ہماری بلیک شپس ہیں. نہیں, میں آپ کو وہ بات ہی بتا دیتا ہوں, میں اس پروسیس سے گزرا ہوں. بلیک شپس ہماری یہاں. یہ جو آپ بتا رہے ہیں بورنگ کی جو پیسے کی بات بتا رہے ہیں, میں ہمارے ڈپارٹمنٹ سنی, اب وہ آپ کے پاس سنے گا بھی. میرے پاس صاحب آئے میرے وقت میں, کہتے ہیں سلیم بھائی وہ آپ بورنگ, باقی لوگ بورنگ کرا رہے ہیں, آپ بھی بورنگ کرا لیں. اچھا میرا بڑا انٹرسٹ ہے, اچھا بورنگ کرا رہے ہیں, میں کیا خرچہ آتا ہے؟ کہتے ہیں 30,000 روپے لگتے ہیں, 170 بچتا ہے, 170 میں ڈیوائڈ ہوتے ہیں. یہ ہے صاحب, میں آج کھل کے سامنے بتا رہا ہوں. تو پکڑے نا اس کو وہاں پہ, میں نے تو نہیں کون پکڑے گا, وہ کہ جوریسڈکشن نہیں ہے نا, ہماری لوکل گورنمنٹ والے جوریسڈکشن نہیں ہے, کیسے پکڑیں گے یہاں کے؟ کیوں نہیں پکڑ سکتے؟ جب پیسے دیتے ہو پکڑ سکتے ہیں, وزٹ کر سکتے ہیں, جا کے وزٹ کرتے ہیں, جو سروے کر کے آتے ہیں, جب چلے جاتے ہیں سارے جاتے ہیں وہاں پہ. اچھا تو کیوں نہیں پکڑ سکتے؟ ارادے پہ آئے, آپ مجھے بھیجے, میں پکڑ کے دکھا دیتا ہوں آپ کو جوریسڈکشن کیسے. اچھا بٹ صاحب ہمارا ٹائم تھوڑا رہ گیا, آڈٹ اس نے کرنا اب کیونکہ یہ بحث لمبی ہے, ہم آپ کو دوبارہ ہی بولیں گے, دوبارہ آخری سوال آپ سے کہ ہم واپس آتے ہیں کہ جو اقوام متحدہ کی قرارداد ہیں کشمیر کے اوپر. اقوام متحدہ کی قراردادوں میں واضح لکھا ہوا ہے, 2 ٹوک شفاف الفاظ میں لکھا ہوا ہے, UN کے ڈاکومنٹ پہ بھی موجود ہے, جو اقوام متحدہ کی قراردادوں میں جو کشمیر گورنمنٹ آف آزاد کشمیر, گورنمنٹ آف جموں اینڈ کشمیر ہے, وہ سری نگر گورنمنٹ ہے. یعنی جس نے پلبیسائڈ ایڈمنسٹریٹر کا تقرر کرنا ہے, جس نے اگر یعنی رائے شماری کے نتیجے کا اعلان کرنا ہے, وہ سری نگر گورنمنٹ ہے, یعنی UN کے ڈاکومنٹ میں. تو ان UN کے ڈاکومنٹ میں جب ایک سری نگر گورنمنٹ کی ڈیفینیشن موجود ہے, سری نگر گورنمنٹ کی نمائندگی ہے, تو پھر جب آزاد کشمیر گورنمنٹ, جو آزاد کشمیر اسمبلی ہے, اس کا وہ UN کی قراردادوں میں جب اس کا کوئی رول نہیں ہے, تو پھر وہاں مہاجرین میں وزراء کہاں سے آئیں گے, مہاجرین ممبران اسمبلی کیسے. تو پھر جب اگر 70 سالوں میں نہیں ہوا تو مزید 170 سال اگرچہ نہیں ہوں گے, تو کیا یہ کشمیریوں کا, لوگوں کا, ان کے حق حکمرانی, ان کے فنڈ یہ ایسے رہیں گے؟ ٹھیک ہے, چلیں ہو گیا. پھر اس میں ہم چاہتے کیا ہیں؟ پہلی تو اس سوال کے بعد ہم چاہتے کیا, یہ نکلے گا نا سوال. یعنی UN کیا کہہ رہا ہے, یعنی کشمیر میں یونائٹڈ نیشن کی قراردادیں کیا کہہ رہی ہیں؟ وہی میں کہہ رہا ہوں نا, اگلے اسٹیپ پہ بھی چلے جاتے ہیں. اس کے بعد ہم چاہتے کیا اس کے بعد؟ اگر اس سے میں انکار ہے, اس کی ریزولوشن کے سری نگر کی مرکزیت سے انکار ہے, تو پھر اگلے اسٹیپ پہ جانا ہے نا. اگر ہے تو پھر تب یہ بحث ہی نہیں ہوتی ہماری یہاں پہ. وہ بحث جتنی ہم کر رہے ہیں ابھی اٹھ رہی ہے, نہیں ہونی چاہیے تھی. اگر اعتراض ہے تو پھر کیا ہوگا؟ سوال یہ نکلنا چاہیے, اعتراض ہے تو پھر اگلے اسٹیپ وے فارورڈ کیا ہے؟ پھر اس کا پھر وے فارورڈ یہ ہو کہ تقسیم ہے, تقسیم آف کشمیر ہے, کیونکہ سوچ ڈیوائڈ ہو رہی ہے. جب سوچ ڈیوائڈ ہو رہی ہے تو فزیکلی ہم ڈیوائڈ ہونے جا رہے ہیں, تو پھر تقسیم کی طرف چلے جاتے ہیں. تقسیم میں چلے جاتے ہیں تو پھر یقیناً پھر وہ باتیں بری لگیں گی, پھر ہمیں پھر گھاٹے کے سودے ہمارے اس کے ساتھ چلے جائیں تو پھر ہمارے اور سوال نکلتا. اچھا اس میں اکثر میری زبان لڑکھڑاتی ہے کہ ایسا نکلے کہ ہمارے ذہن تعصب کا پہلو نہ نکل جائے. میں اصل میں ذہنی طور پہ JK کو پوری ایک اکائی سمجھتا ہوں, اور میرے ذہن میں چودھری, بٹ, میر, ڈار, عباسی یہ کوئی تفریق نہیں ہے. ایکچولی میں جو اکائی سمجھتا ہوں, سب کو کشمیری سمجھتا ہوں, بھلے وہ ڈوگرے ہوں, لداخی بولنے والے ہوں, یہ گلگت کے شینا بولنے والے ہیں, یہ پہاڑی بولنے والے ہیں, سدن ہو سارے کے سارے. میری مجبوری ہے, تو وہاں جب لڑکھڑاتی ہیں تو میرے لیے مشکل ہوتی ہے, کیونکہ جتنی ہم اس بحث میں جائیں گے یہ تفریق بڑھتی چلی جائے گی. اس کے دوران اس کا انجام کیا ہونا ہے گا مجھے بتائیں. انجام تو اگر ہم نے JK سوچا ہے تو پھر انجام تو پھر بہت برا ہونا ہے, تقسیم کی طرف ہی جانا ہے. تقسیم جو ہماری ذہنی طور پر تقسیم ہو رہی ہے, تو ڈیفینیٹلی ذہنی سے پھر آپ کی فزیکل تقسیم ہوتی ہے گی. اسی طرح افغانستان کی مثال لیں نا, جنگ اتنا عرصے کیوں ہو رہی, تاجک تھے, افغانی تھے, تو مختلف آپ لے لیں, ازبک تھے, تقسیم. اور اس کا انجام کیا نکلا؟ انجام کیا نکلا؟ وہ تقسیم ہو گیا, انہوں نے
मिलियन ऑफ पीपल्स को मरवाया, बेचारे मरे उसके दौरान, बेमकसद जंग चलती रही। तो एंड क्या हमारे पास कि ये हम बेमकसद की ले रहे हैं। और आपका जो रहा 2 बड़े पॉइंट्स में हम क्लोज करते हैं आपकी बात पे कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, जो आप एक पॉइंट रह गया था, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस तो पूरा AJ और पूरा 12 सीटें लेती हैं, पूरी की पूरी लेती हैं, और पूरा पाकिस्तान खुद इटसेल्फ लेता है। जब रुझान चल रहा होता है तो उसी की हुकूमत बनती है, उसी की बनती है। इसको फिर 12 सीटों को इल्जाम ना दें। एक सेकंड रहता है फाइनेंशियल के लिए मैं चाहूँगा कि मैं बैकग्राउंड मेरा ऐसा है, उसमें हमारी AJ को बहुत ही जो वो डायरेक्शन जो हमारी सेट नहीं हो सकी। मेरी डिज़ायर या मेरा पैशन है कि मैं चाहूँगा कि मेरे उस बैकग्राउंड को फ़ायदा हो। उसके लिए 1-2 प्रोग्राम अगर और होते हैं तो शायद मैं कह सकता हूँ बहुत अफादियत रहेगी। हल निकालेंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल। अब इस मुख्तर से हमारा वक्त खत्म हो गया। अच्छा कबीर साहब, ये जो तकसीम की बात है भट्ट साहब ने की है, आज़ाद कश्मीर के लोगों का ख्याल ये है कि तकसीम मौजूदा माहौल में हो रही है। जब आपकी सीटें 12 सीटें आज़ाद कश्मीर के साथ जोड़ कर रख दी गई हैं, क्या गलगित बल्तिस्तान क्या गलगित बल्तिस्तान कश्मीर का हिस्सा नहीं है, मसला कश्मीर का हिस्सा नहीं है? अगर हैं तो आप अपनी 5-10 सीटें उनके साथ भी जुड़वा लें बुनियादी तौर पर। दूसरी बात यह है कि हल इसका ये है, भट्ट साहब हल आखिर में पूछ रहे थे, हल इसका ये है कि ये सीटें आईनी, कानूनी, इखलाकी, फंडामेंटल राइट्स के लिहाज से बिल्कुल कतई गैर आईनी, यानी वो आइन के अंदर गैर आईनी शिक शामिल करके रास्ता निकाला, इसको ख़त्म करना पड़ेगा। पाकिस्तान के अंदर बैठे जम्मू कश्मीर के जो माजीन हैं जिनके पास स्टेट सर्टिफिकेट है, वो अपने आप को आज़ाद कश्मीर के जिस हल्के में चाहें वहाँ रजिस्टर करवा लें, वोट भी वहाँ पोल करें, इलेक्शन भी वहाँ से लड़ें, रिहाइश इनकी बेशक पाकिस्तान में हो ताकि प्लेबिसाइड के वक्त इनके वोट खत्म न हो सकें। ये एक रास्ता है, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। पॉइंट से फाइट नहीं कर रहे हैं, अच्छा हम ओपन बहस कर रहे हैं और हो सकता है और मौके हों, और अच्छी बात है कि हमारे दरमियान हो और ओपनली हो। देखें जो GB की जो बात कर रहे हैं वो हमसे खफा क्यों है? जब हमारी असम्बली बनी तो हमारा फर्ज था उनको भी नुमाइंदगी देते। अगर आप GB गए हों, अगर चलते फिरते अवामी राय लें, मैं गया हूँ तो मुझे अंदाज़ा है, और बुजुर्ग वो चले भी गए होंगे बेचारे, उन 90 से मैं जा रहा हूँ गिलगित आता रहा हूँ मैं। वो हमसे क्यों खफा कहता? आपने असम्बली बना ली, अब हम प्रोविंस की बात करते हैं तो आप कहते हैं कि जी वो कश्मीर का हिस्सा है। नहीं, हमारे यहाँ क्या हुआ, वो पड़ गई दरार। ये जो 12 सीटें हैं ये एफिलिएटेड है कहाँ, क्योंकि आबाजाद उनके वहां से ये पड़ गई, ये अब पड़ गई दरार। अगर यहाँ डोगरे लद्दाख होते और हम यही बातें कर रहे तो उनकी दरार नहीं पड़ जाती दरार। तो एक्चुअली ये जितनी बहस होती थी कि दरार हमारी J&K स्टेट की जो इकाई उसके अंदर दरार पड़ेंगी, यानी ये सीटें बरकरार रहनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ और बढ़ाइए आप। मैं बाकी फाइनेंशियल बर्डन नहीं है, वो कहते हैं फाइनेंशियल बर्डन दोबारा भी आपको बुलाएंगे। इंग्लैंड के साथ 5 सीटें रखे हैं। ओके भट्ट साहब को आपको बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, आवाज़ से शुक्रिया। नाज़रीन, ये थे सलीम भट्ट साहब, और ये साबिक वज़ीर रह चुके हैं, 2 बार मेंबर असम्बली में रहे। हम इनको बुलाएंगे, और जो बाकिया जो मतलब माजरीन नशिस्तों के जो मेंबरान असम्बली हैं, इस टाइम आज़ाद कश्मीर असम्बली में हैं, वज़रा हैं, हम उनको भी ये पूरा मौका फराहम करेंगे। ये जो डिबेट चल पड़ी है, यानी जो ये बहस चल पड़ी है कि जो आज़ाद कश्मीर असम्बली में जो पाकिस्तान में मुकीम माजरीन की 12 नशिस्तें ये कायम रहनी चाहिए, नहीं रहनी चाहिए, इसके कायम रहने में क्या फ़ायदा है, क्या नुकसानात है, तो हम इंशाल्लाह दोबारा भी भट्ट साहब को बुलाएंगे। तब तक इजाज़त लें, अल्लाह।